داخل ہونے کے بعد پھر دین کو چھوڑ دیا ہو، مرتد ہو گیا ہو؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں، جو اس دین میں داخل ہو جاتا ہے اس کو وہ شراب طہور بارگاہ مصطفی سے ملتی ہے کہ آپ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، تب بھی ہر ہر ٹکڑے سے احد احد کی ہی کوئی مرتد نہیں ہوا، دین کو کسی نے چھوڑا نہیں۔ ساتواں سوال کیا، قالا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَ بِالْكِذْبِ قبل ان یقول ما قال۔ ان کے اعلان نبوت سے پہلے لازمی بات ہے، اب انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال آپ کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے آپ کی حیات طیبہ کی زندگی تھی۔ اس نے سوال کیا کہ آپ میں سے کوئی شخص ان پر اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک شخص کسی ایک مرتبہ ان پر جھوٹ کی تہمت لگا سکتا ہے؟ انہوں نے کسی سے جھوٹ بولا؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں۔ ایسے ہی تو الصادق نہیں کہا تھا، سارے کافروں نے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الصادق کا لقب کافروں نے آپ کو دیا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، صرف سچ بولنے والی بات۔ الامین، اس ہستی نے ساری زندگی میں کبھی بددیانتی نہیں کی، دیانت کا پہلا ہے، کبھی خیانت بددیانتی نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ جو آپ کے وجود مسعود کو شہید کرنے کی غرض سے آئے تھے، ان کی امانتیں بھی آپ کی بارگاہ میں پڑی، جو آپ کے جان کے دشمن تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آپ ان ساروں کی امانتیں امانت والوں کو لوٹا کے پھر آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ کیسا امین ہے الامین۔ تو میں نے قیصر روم نے سوال کیا، کیا آپ ان پر کبھی زندگی میں جھوٹ بولا نہیں، اس کی تہمت بھی لگا سکتے ہیں؟ اسی کو 40 سالہ زندگی کی اور نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان کروایا۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ انکار کرنے والوں، میں نے 40 سال، آج نیا تو نہیں آیا ہوں، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم انگلی رکھ سکو کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے؟ تو اگر 40 سال میں نہیں ہوئی ہے تو اس بات کو میں مان دو کہ میں اللہ کا رسول بن رہا ہوں۔ قرآن مقدس نے آپ کی حیات طیبہ کو 40 سالہ زندگی کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ 8واں سوال کیا، حل یگ دے ہو، کبھی اس نے بے وفائی کی ہو، وعدہ کیا ہو، وعدہ کی خلاف ورزی کی؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں، اس ہستی نے کبھی وعدہ خلاف کی پوری زندگی میں نہیں۔ سوالات کرنے والا قیصر روم ہے جو ابھی ایمان نہیں لایا، لیکن سوالات بتا رہے ہیں کہ اپنے نبیوں سے سن کر آپ کے میلاد کے بارے میں اتنی معلومات اس کو تھی کہ وہ نبی جس کا میلاد ہونے والا ہے اس کی سیرت کیسی ہوگی۔
میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے تھے کہ ہر بندہ جانتا تھا. قرآن نے تو اس کو کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب یہ سارے سوالات غمازی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تذکرے کیے تھے، کیا کیا بتایا تھا. ساری باتیں بتائی ہوں گی تبھی سوال پوچھ رہا ہے. اگر وہ بتائی نہ ہوتی، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ان کی کتابوں میں اور نبی کے ذریعے سے عام نہ ہو چکے ہوتے تو کیسا علوم یہ سوالات کیسے کر سکتا؟ اس نے نامہ سوال کیا، القاتلتموہ، کیا تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ ہوئی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں ہوئی ہے. بدر و احد یہ جنگیں ہو چکی. حالات اے فکانہ کے داروں کو مل جاؤ، ان کے ساتھ جنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ سوال. قلت الحرب بیننا و بینہم سجال جنار منا و نار منا. جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، پلڑے کی طرح ہے. کبھی یہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی یہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کبھی وہ جیتے، کبھی ہم جیتے. کبھی دندان مبارک شہید ہوئے، کہیں بدل میں جو ہے وہ سارے بڑے بڑے کافر گر کے فاصلے جہنم ہوئے. تو یہ جنگ میں اس طرح کے احوال ہوتے رہتے ہیں. یہ ہو گئے. اس نے اگلا سوال کیا ماذا یامرکم، وہ آپ کو کہتے کیا ہے، حکم کیا دیتے ہیں؟ قلت تو میں نے کہا یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں لگائیں. یہ پہلی بات تو یہ کرتے ہیں. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے آباء و اجداد کہتے رہے ہیں اس کو چھوڑ دو. وہ سارا غلط کہتے تھے، ہمیں وہ یہ کہتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یہ سارا غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کو چھوڑ دو. تو حکم دیتے کیا ہیں؟ یہ تو چھوڑنے کے بعد یامرنا بالصلاۃ والصدق، ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے کی بات کرتے ہیں. والعفاف، پاک دامنی کی بات کرتے ہیں، اپنے دامن کو پاک صاف ستھرا رکھیں. والعفاف والصلہ، اور صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں کہ آپس میں جن کے ساتھ تمہارا نسبی تعلق ہے، ان کا رشتہ ہے، ان کے تعلق جوڑ کے رکھیں، تعلق کاٹنے میں. اب یہ سوال 11 سوال اس نے کرنے کے بعد فقال للترجمان، پھر ترجمان جو کھڑا تھا، جو یہ بات کرتا، بادشاہ سوال کرتا، وہ عربی میں ان سے پوچھتا، یہ عربی میں جواب دیتے، وہ اپنی اس زبان میں اپنے بادشاہ کو ان کا جواب، میرا جواب، حضرت ابو سفیان فرماتے میرا جواب ترجمہ کر کے بتاتا. پھر اس بادشاہ نے کیسر روم نے، ہرقل بادشاہ روم نے، یہ اس وقت بیت المقدس میں تھا، یہ بیت المقدس میں سوالات ہوتے ہیں. اس نے ترجمان کو کہا کہ ذرا ان کے ساتھ پھر ایک مرتبہ مخاطب ہوا، ان کو کہیں قل لہو، ان سے کہیں سألتک عن نسبی، پہلے میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ اس ہستی کا جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے، یہ میں نے تم سے سوال کیا. فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو آپ نے جواب دیا کہ وہ سب سے اعلیٰ نسب والی ذات ہے. یہ میرا سوال تھا، یہ تیرا جواب تھا. یہ تیرا
جواب سننے کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، رسول ہوتے ہی ایسے ہیں۔ میں نے یہ سوال کیا، تم نے یہ جواب دیا، اس پر پھر تبصرہ اس نے کیا۔ میرا یہ سوال تھا، میرا یہ جواب تھا، تو تبصرہ یہ کیا کہ رسول ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اپنی قوم میں سب سے ذو نسب ہستی اللہ کے نبی اور رسول کی۔ گویا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلی نشانی رسول ہونے کی ہی ہے۔ وسألتک، جب کہا کہ میں نے تم سے پوچھا هل قال احد منکم هذا القول فذکرت اللہ، میں نے تم سے پوچھا کہ یہ دعویٰ نبوت آپ سے پہلے ان کے نسب میں کسی نے کیا تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ فقلت، تو میں کہتا ہوں لو کان احد قال هذا القول قبلہ فقلت رجل یأتی بقول قیل قبلہ، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، ان کے نسب میں کسی نے یہ دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے یہ بات دعویٰ نبوت کی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں انہوں نے بھی دعویٰ نبوت کر دیا ہے، تو وہ تو کسی نے کیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں یہ دعویٰ نبوت نہیں کیا ہے۔ وسألتک هل كان من آبائه من مالک، میں نے تم سے سوال کیا کہ ان کی آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہو، تم نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ تو اس پر میں یہ کہتا ہوں، یہ تبصرہ قلت، میں کہتا ہوں لو کان من آبائه ملک من مالک قلت رجل یترک ملک ابیہ، اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ وہ بادشاہ گزرا تھے اپنے باپ آباء و اجداد کی جو بادشاہ ہونے کی جو صورت تھی اس کی خاطر دعویٰ نبوت کیا ہے، تو وہ تو گزرا ہی نہیں ہے۔ وسألتک هل کنتم تتهمونه بالکذب، میں نے تم سے سوال کیا کہ اعلان نبوت سے پہلے کیا کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت تم لگا سکتے ہو، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر تبصرہ سنیں فقال عارف، تو میں جانتا ہوں انہو لم یکن لجازرا کذب علی الناس فیکذب علی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کی ذات پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ کیسا علوم کا تبصرہ ہے کہ 40 سال میں جس ہستی نے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا۔ وسألتک اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء، میں نے تم سے پوچھا کہ کمزور لوگ ان کی اتباع کرنے والے ہیں یا امیر لوگ، تو تو نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ان کے متبعین ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ اس پر تبصرہ کیا وہم اتباع الرسل، ہر دور میں جو رسول آئے نا تو ہر رسولوں کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہی تھے، یہ بھی صداقت پر مبنی ہے، کمزور لوگوں کا آپ کی پیروی کرنا اور آپ کی غلامی اختیار کرنا یہ بھی آپ کے سچا رسول ہونے کی علامت ہے۔ وسألتک یزیدون ام ینقصون، میں نے پوچھا کہ وہ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، تو تم نے جواب دیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔
کہنے لگا کذالک امر الایمان حتی یتم، ایمان جہاں آتا ہے وہاں ہوتا ہی ہے۔ یہ ایمان والے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کم نہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا کوئی مرتد ہوا ہے، یعنی دین میں داخل ہونے کے بعد دین چھوڑا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس کا تفسیر سمجھو، کذالک الایمان، ایمان ہوتا ہی ایسے ہے کہ جب دین کی ایمان کا نور اور ایمان کی بشاشت دل میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ وہاں جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن ایمان کا نور وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ وسالتوں کا حل جاتے ہوئے میں نے پوچھا کیا انہوں نے بے وفائی کبھی کی ہے؟ فذکرت اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْفِرُ، تو تبصرہ اس کا یہ تھا کہ رسول کبھی بے وفا نہیں ہوتے، وہ رسولوں کے ماننے والے بھی کبھی بے وفا نہیں ہوتے، رسولوں کے ماننے والے بھی سچے ہوتے ہیں، رسولوں کے ماننے والے بددیانت نہیں ہوتے، رسولوں کے ماننے والے بے وفا بھی نہیں ہوتے۔ اپنے من میں جھانک کر ان سوالوں کو اپنے من میں بھی دہرائیے گا۔ وسالتوں کا لماذا یامرکم، میں نے تو آپ سے پوچھا کہ وہ کہتے کیا ہے، کس کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ انہ یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ماننے کی بات کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، صدق کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اب اس کا فائنل، کیسر روم کی فائنل بات، پہلے سوالات کے جواب لیے، پھر ان کو دہرایا، ایک ایک کو دہرا کے تو مجھے یہ سمجھایا کہ اگر تو تم نے جواب دیے یہ سارا سچ ہے، تو انہیں سچ بولا ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، تو پھر سن لو، وہ جس نبی کا میلاد ہوا ہے وہ نبی صرف وہاں نہیں رہے گا، یہ میرے قدموں والی جگہ بھی اس کی ملکیت ہوگی، ان کے قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، جہاں میرے قدم ہیں یہاں اس ہستی کے قدم ہیں، یہ جگہ اس کے قبضہ میں ہوگی، یہ ساری فتوحات ہوگی۔ اگلا جملہ سنیں، وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں جانتا تھا کہ میلاد مصطفیٰ ہونے والا ہے، یعنی ہمارے نبی نے یہ ساری باتیں بتا دی تھی، ہم ساری جانتے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر نکلنے والا ہے۔ ہم سمجھے تھے کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے گا، لیکن وہ تشریف آپ میں لایا ہے، عربوں میں لایا ہے، بنی اسرائیل میں تشریف نہیں لایا۔ آخری بات، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، اگر میں جانتا ہوتا، میرے پاس طاقت اور قدرت ہوتی کہ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا، وہاں آپ کی بارگاہ میں جا سکتا۔ یہ فلسطین میں بیت المقدس، وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اندر طاقت قدرت ہوتی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا، تو یہ کیسر روم کا جملہ ہے، مسلمانوں اپنے من کی گہرائیوں میں تھام لو۔ تو کہتا ہے لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ،
میں دوڑ کر آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور میں آپ کی بارگاہ میں پہنچتا تو لَغَسَلْتَ قَدَمَيْهِ، تو میں آپ کے پاؤں مبارک دھوتا۔ وہ سچا نبی ہے۔ لیکن آگے تفصیلات ہیں، یہ میں نے یہاں پر کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا اس پر اختتام کیا، اور یہ ساری نشانیاں مان گیا اور آقا علیہ السلام کی پہچان کرنی تھی، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے کہ کیسری جاتی تھی، سلطنت جاتی تھی۔ اس نے سلطنت اور غلامی مصطفیٰ کا مقابلہ کیا، تو سچا نبی ہونے کے باوجود غلامی مصطفیٰ اختیار نہیں کی ہے، بادشاہی کو قبول کر دیا کہ میں بادشاہ پھر نہیں رہ سکوں گا اگر میں نے یہ اعلان نبوت کیا۔ اس نے جب یہ اعلان کیا تو سارے گدھوں کی طرح دوڑنے لگے، ان کی عوام دوڑ پڑی۔ اس نے جب وہ دوڑی بھئی یہ کیا کر دیا اس نے، تو ان کو کہا اپنے لوگوں کو ان کو واپس بلاؤ۔ وہ واپس آئے، ان کو کہنے لگا میں تمہارا امتحان لینے لگا تھا کہ تم کتنے پکے نصرانی ہو، تم تو پکے نصرانی نکلے، تم نے قبول نہیں کیا، میں بھی تمہارے ساتھ ہی قبول نہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے کیا کہ بادشاہی بچ جائے۔ آج بھی کسی منصب اور کرسی کی خاطر دولت کے لالچ میں اپنا دین بیچنے کے لیے کتنی دنیا تیار ہوتی ہے۔ یہی قیصر روم نے بھی اپنی بادشاہی بچائی اور غلامی مصطفیٰ اختیار نہیں کی۔ یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے جب انسان سچ کو سچ سمجھتے ہوئے سچ کہنے کے لیے زبان پر لانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ سچ بولنے کی اور دین کا ساتھ اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔